الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم تمام کو شامل فرمایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ آدمی رات میں جاگے، قرآن سنے، قیام اللیل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں سنے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلف سے شکایتیں کی کہ رات میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم دن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا رہے گا تو رات میں اس قابل بنو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے. دن بھر اگر تمہارا شیڈول اچھا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز رہے، اعمال اچھے رہے، اخلاق اچھے رہے، تو رات میں کہیں جا کر اللہ تعالیٰ تم کو یہ توفیق دیتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو پاؤ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بوجھل ہو جانا، آدمی ایک دم عجیب طرح کی کیفیت محسوس کرنا، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، یہ آپ کی سعادت کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے. آج کا یہ درس جو 40 منٹ تک ہمارے ساتھ رہے گا، اس درس میں کچھ باتیں ہمارے اپنے شیڈول کے حساب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سنیں گے. انبیاء کی یہ سیرتیں بڑی ہی صبر آزما ہیں، بڑی ہی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی بڑی عجیب حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں. یوسف علیہ السلام، آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ حضرت اسحاق و یعقوب، فرشتوں نے سارا کو بشارت دی تھی. تو فرشتے جب آئے تو سارا کو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، گرچہ کہ آپ عقیم ہیں، آپ کو بچے نہیں ہوں گے جیسے آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو بچہ ہو. تو انہوں نے کیا کیا؟ فسکت وجہہا، قرآن کہتا ہے فسکت وجہہا، انہوں نے اپنے چہرے کو مار لیا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی. عورتیں کوئی عجیب چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو وہ ایسے مار لیتے ہیں، ارے ایسا ہوگا. قرآن کہتا فسکت وجہہا، انہوں نے اپنا چہرہ پیٹنا شروع کیا. وقالت عجوز عقیم، اور کہا کہ میں رہی بوڑھی، وہذا بالی شیخا، اور میرے شوہر بالکل کھوسٹ بوڑھے، پھر اولاد کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بچہ ہوگا. من ورائی اسحاق و یعقوب، اسحاق بھی ہوں گے، پھر یعقوب بھی ہوں گے، اور ان کی نسل سے یہ یوسف علیہ السلام پیدا ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام یوسف بن یعقوب بن اسحاق انبیاء کی اولاد ہیں. اسحاق علیہ السلام، اللہ کے رسول حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہت ساری بیویاں تھیں. ان میں سے ایک بیوی کا نام تھا راحیل کہیں یا راعیل کہیں. ان کی اس بیوی سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 2 اولاد عطا کی تھی، ایک بنیامین اور ایک یوسف. اور دوسری بہت ساری بیویاں تھیں، ان سے بھی بہت ساری اولاد تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ایک سورت رکھ دی، اور ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ایک ہی سورت میں بتا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کتنی صورتوں میں، سورہ صافات میں، سورہ انبیاء میں، پتہ نہیں کئی صورتوں میں سورہ ابراہیم ان کے نام سے صورت رکھ دی، لیکن ان کے ذکر کو پھیلا دیا. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ایک ہی صورت میں سارا تذکرہ ایک جگہ. اور اللہ تعالیٰ، کیا عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے، کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہا کہ ہم جو قصے آپ کو بیان کرتے ہیں بالکل اچھے قصے ہیں.
اللہ جس قصے کو اچھا قصہ کہیں گے کیا آپ اسے سننا پسند نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے ضرور. اللہ نے کہا احسن القصص، ایک دم پیارا قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ اکبر. اس میں عبرتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، صبر ہے، خواب ہیں، تعبیریں ہیں، اور غلامی ہیں، اور بادشاہت ہے، اور آزمائشیں ہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں گھیر کر رکھ دیا. تو بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تذکرے کو کہا احسن، سب سے پیارا، سب سے عمدہ قصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں سیریل دیکھ کے رو لیتے ہیں. رہتے کہ نہیں روتے؟ حالانکہ وہ کیا ہے، صرف ان کو ایکٹنگ کرنے کے پیسے ملتے ہیں، ہمارے رونے کے ہماری صحت برباد ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں بی پی بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے، کیا دیکھ کر؟ قرآن پڑھ کر نہیں، سیریل دیکھ کر. اگر یہ دیکھنا چھوڑ دیں تو ان کی صحتیں اچھی ہو جائیں. تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پڑھو، احسن القصص، پیارے پیارے قصے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، قرآن پڑھو، دیکھو انبیاء کے قصے ہم کیسے بتاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب شروع کیا تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ ہر حروف مقطعات سے جب شروع کی تو کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تفہمون، ایسی قرآن ہم تمہارے پاس لا رہے ہیں جو عربی قرآن ہے، شاید کہ تم سمجھ جاؤ، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم سمجھو، ایسا قرآن ہم تمہارے پاس لا رہے ہیں جو عربی زبان میں. پھر اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کہی کہ یہ جو قصے کی بات ہے عربی زبان میں ہے، کوئی ایسی زبان نہیں کہ جسے آپ نہ سمجھ سکیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا پیارا قصہ بیان کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے پہلے آپ غافل تھے. غافل کسے کہتے ہیں؟ غفلت کیا چیز ہے؟ غافل دل کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے. انشاءاللہ کل ہمارے پاس وقت ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہیں آپ کا اور میرا نام غافلوں میں سے تو نہیں ہے. سلف کہتے ہیں کہ اگر کوئی 10 آیتیں قرآن کے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام غافل لوگوں میں سے نکال دیتے ہیں. 10 آیتیں، پتہ نہیں ہم لوگ روزانہ 10 آیتیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں. اگر اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا نام اور ایک درجے میں لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو اور ایک درجے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بتائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں غافل کے معنی ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جس کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے ابا سے کہا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور اسی طرح سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. چھوٹے سے بچہ ہیں، کوئی اسٹوری نہیں بنائی، جو کچھ خواب میں دیکھا اپنے ابا سے بیان کیا. انی رأیت، میں نے دیکھا. سورہ یوسف علیہ السلام کا یہ سارا تذکرہ جس میں کئی مرتبہ خواب آتا ہے اور خواب کی تعبیر آتی ہے. کبھی یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، کبھی جیل میں قیدی خواب دیکھتے ہیں، اور بادشاہ خواب دیکھتا ہے. یہ سارے خواب ہیں جن کی تعبیر ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، خواب اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے، احتلام حلم یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ بری بات ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا ثلاثہ، خواب
3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بشرا من اللہ، یہ خواب اللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ وتحزین من الشیطان، دوسرا خواب مومن کو غمزدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مومن کو افسوس میں ڈالنے کے لیے، ٹینشن میں ڈالنے کے لیے شیطان کی طرف سے۔ تیسرا خواب ما یحدث المرء نفسہ، تیسرا خواب آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ صبح کسی ہاسپٹل میں گئے، کسی رشتہ دار کو وزٹ کرنے کے لیے، شام میں سوئے تو جنازے مردے نظر آئے، صبح میں جیسے گئے ویسے شام میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلا خواب بشرا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اچھا خواب ہوتا ہے۔ دوسرا خواب تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے رنج و غم میں مبتلا کرنے کے لیے ایسا ویسا دیوانہ خواب پڑتا ہے۔ اور تیسرا خواب ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا ما یحدث المرء نفسہ، دن بھر کی جو کام ہوتے ہیں شام میں وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی رات بھر ذکر کر کے سوتا ہے تو لگتا ہے کہ عمرہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، صفا مروہ پر دوڑ رہا ہے۔ اگر کوئی گندی فلم دیکھ کے سوتا ہے، گندا لٹریچر پڑھ کے سوتا ہے، وہ ساری گندگیاں خواب میں آ جاتی ہیں، صبح اٹھ کے باتھ روم جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آدمی جیسے جیتا ہے ویسے مرتا ہے، یہ ساری چیزیں طے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بات، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اول ما، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی شروع ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی کی ابتدا ہوئی سچے خواب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھتے تھے، بالکل صبح ویسے ہی خواب آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 ٹائمز 7 مرتبہ خواب کا ذکر کیا۔ خواب جس کے بارے میں کہا کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی 40 پر 6واں حصہ نبوت کا ہے۔ یعنی کہا کہ صرف خواب دیکھنے سے آدمی نبی نہیں ہو جاتا، لیکن کہا کہ کچھ باتیں ہیں پریکاشن کے طور پر خواب میں مومن کو بتائی جاتی ہیں، ایسا ہونے والا ہے۔ تو کہا کہ قیامت کے قریب مومن کا خواب سچا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب مومن کا خواب سچا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہا کہ ہم جو خواب آپ کو بتلاتے ہیں وہ خواب دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ بہت سارے خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیکھے، کبھی جہنم بتلائی گئی، کبھی جنت بتلائی گئی خواب میں، بہت سارے خواب۔ کبھی جادو ہوا تو جادو کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتلایا گیا۔ بہت سارے خواب اللہ کے نبی نے دیکھے۔ احد کا موقع تھا، جنگ احد کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط قلعہ بتلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے خواب میں، تو کہا کہ احد کی جنگ ہوگی اور میرے اپنے قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 یا 70 آدمی شہید ہو گئے جیسے بتایا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر خون لگا ہوا ہے، خواب میں دیکھا تو کہا کہ یہ میرے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی شہادت ہوگی، تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی جو خواب میں بتلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کیفیتیں خواب میں دیکھی۔ تو خواب کی ایک حقیقت ہوتی ہے، لیکن جیسے بہت ساری حدیثوں میں بتلایا گیا کہ ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب اگر آدمی کوئی خواب دیکھے، خواہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، رات میں خواب دیکھتے ہیں سیدھا شیخ کے پاس دوڑتے آتے میں نے یہ خواب دیکھا۔ ارے ہر خواب کی تعبیر ہم کہاں سے بتائیں؟ ہر خواب کی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے، کچھ دیوانے خواب ہوتے ہیں، کچھ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام جو خواب دیکھتے تھے کسے بتاتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے تھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آدمی خواب دیکھے تو اچھے عقل مند سلجھے ہوئے آدمی کو بتائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کرجل طائر، خواب کی تعبیر لا محالہ واقع ہوگی
وہ کسی پرندے کے پیر سے لٹکی ہوئی چیز ہے. جیسے ہی وہ خواب کی تعبیر کسی کو خواب سنائے گا وہ کہے گا جیسے کہا ایسا میں نے خواب دیکھا کہ سارے سمندر کا پانی میں نے پی لیا ہے. اب سننے والے دو حساب سے سنیں گے. یہ کہے ارے ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا علم دے گا, سمندر کے برابر علم دے گا. یہ ایک وجہ نظر ہے, بات کا انداز ہے. اور دوسرا آدمی سنا تو بولا ارے سارے سمندر کا پانی, تب تو تم مر جاؤ گے. یہ ایک وجہ نظر ہے. بولنے کا یہ الگ انداز ہے اور بولنے کا یہ الگ انداز ہے. تو کہا کہ آدمی خواب کی تعبیر, خواب دیکھے, اچھا خواب ہے تو اچھے آدمی سے ذکر کرے. اگر برا خواب دیکھتا ہے تو استغفر اللہ پڑھے, معوذتین پڑھے, 2 رکعت پڑھے, پھر سو جائے اور کسی سے ذکر نہ کرے. خامخواہ لوگوں سے بولتا پھرے, ایسا نہ کرے. اور بہت ساری باتیں ہیں الاستیعاب میں لوگوں نے نقل کی ہیں کہ جنگ یرموک کے بعد بہت سارے صاحب انشاءاللہ ہم کسی تفسیر میں آپ کو بتائیں گے. ہمیں چاہ رہے تھے کہ جب خواب کا ذکر تھا تو کچھ مجمل باتیں آپ کے سامنے رکھیں. اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے. ہر خواب کی کیسے جب 3 قسمیں بتائی گئیں کہ بشرا من اللہ کیا ہوتی ہے اور شیطان کیسے کیسے خواب لاتا ہے کہ مومن رنجیدہ ہو جاتا ہے. کبھی آدمی دیکھتا ہے کہ سارا پریوار, سارا خاندان مر گیا ہے, جنازے نظر آتے ہیں, آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہے, اس کا علاج بتایا گیا. اور کبھی ما یحدث المرء نفسہ, کبھی آدمی کی جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کے حساب سے خواب پیدا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. تو یہاں ہم جس خواب کا ذکر کر رہے ہیں وہ خواب ہے یوسف علیہ السلام نے دیکھا. کیا دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. اب سلمان رشدی کا دماغ ہوگا تو کہے گا اتنا بڑا سورج, اتنا بڑا چاند یوسف کو کیسے سجدہ کریں. یہ مائنڈ سلمان رشدی کا ہے. اب ویسا مائنڈ ہم نہیں لائیں گے. ہم کہیں گے کہ بات اپنی جگہ اچھی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ہے اس عمر میں بچہ کوئی بات سوچ سمجھ کر جھوٹ موٹ بنا کر نہیں کہتا. انہوں نے جو بات کہی وہ کہہ دیا. اپنے ابا سے کہا کہ میں نے ایسے دیکھا کہ سورج اور چاند 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بات بڑی عجیب ہے اور خواب بالکل سچا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابا تھے انہوں نے محسوس کیا اور کہا, جیسے یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا کہ لا تحدث الا حبیبا او لبیبا, کہا کہ اپنا خواب اسی آدمی سے بیان کرو جو عقل مند والا ہو اور آپ سے اچھا سوچنے والا ہو, تو وہ آپ کے خواب کے بارے میں بھی اچھا سوچے گا. اگر کسی آپ سے جلنے والے حاسد کو بتائیں گے جو آپ سے اچھی طرح محبت نہیں کرتا یا آپ سے جلتا ہے تو وہ جلتا خواب ہی بولے گا, جلتی تعبیر ہی بولے گا. تو اسی لیے بتایا گیا کہ آدمی اچھے آدمی کو بلائے. کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بات سنی کہ بیٹا جو خواب دیکھا ہے بیان کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہا کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو جو تو نے دیکھا ہے اپنے دوسرے بھائیوں سے مت بولنا, اپنے دوسرے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, کیا کریں گے وہ تیرے لیے کوئی مکر کریں گے, کوئی فریب کریں گے. ارے پہلے سے ہی ابا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اب یہ خواب بھی دیکھنے لگا ہے. خواب بھی ایسے ویسے معمولی خواب نہیں, ستارے اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں. بڑا عجیب ہے. وہ لوگ کوئی مکر کریں گے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب تیرے بھائیوں کو تو کہے گا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے, بھائیوں کو تیرے دل میں حسد آئے گا اور وہ تیرے خلاف مکر کریں گے, تجھے نقصان پہنچانے کی فکر کریں گے. جیسے انہوں نے کہا ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان غیرت کی آگ بھڑکاتا ہے, غیرت کی آگ جلاتا ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کے اندر کچھ علامتیں تھیں کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا نبی بنے گا, اور کچھ خاص علامتیں تھیں. اسی کو دیکھ کر وہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے تھے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب کیا. یوسف علیہ السلام, انبیاء جو ہوتے ہیں وہ بچپن ہی سے
ان کی حالتیں متغیر ہوتی ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. جیسے قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، بہت پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وہ چیزیں دے دی تھی. رشد ایک عمر ہوتی ہے 40 سال. 40 سال سے پہلے آدمی پختہ ہوتا ہے 40 سال میں. 40 سال سے پہلے کچا ہی ہوتا ہے. 40 سال جب ہو جائیں تب پختہ ہوتا ہے. اور کہا کہ وہ پختگی الگ ہے. اب جو بچے ہمارے 10 سال میں ہو جاتے ہیں پختی، یہ پختگی الگ ہے. یہ پختگی نہ کام کی ہے نہ اس کی ہے، یہ پختگی بس دنیا کی ہے اور گناہوں کی پختگی ہے. یہ پختگی کی بات ہم نہیں کرتے ہیں. 40 سال جو رشد کی عمر رکھی گئی اور کہا کہ وہ پختگی الگ ہے، جس میں کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور خوابوں کی تعبیر بتائی اور تمہیں بطور نبی چن لیا تاکہ تمہارے باپ دادا پر جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو احسان کیا تھا اسے پورا ہو. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. ان ربک علیم حکیم، دیکھیں انہوں نے کیا کہا، ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کے انبیاء کی یہ بات ہوتی تھی کہ بچوں کے دماغ میں اللہ تعالی کی صفات، علیم جاننے والا، بچے کے مائنڈ میں بٹھا رہے ہیں، بچے کے مائنڈ میں فل کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں کہ تمہارا رب جان رہا ہے، جاننے والا ہے. تمہارا باپ بھلے نہ جانے لیکن تمہارا رب تمہیں جانتا ہے. تو اسی لیے کہا کہ بچے کی تربیت میں اپنے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف آپ اس کے دل میں بٹھائیں کہ تم ایسا کرو گے تو ماروں گا، گھر سے باہر نکال دوں گا، چیروں گا. نہیں، کہا کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارا رب تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارا رب تمہیں سزا دے گا. اللہ کا خوف، اللہ کے انبیاء اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں. علیم، تمہاری ساری کیفیتیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، گفتار، کردار، میل ملاپ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں. اللہ اکبر. کیا اللہ کے نبی کا کیا اسلوب ہے اپنے بیٹے کو سمجھانے کا. اور یہ اسلوب حضرت یعقوب علیہ السلام، اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، جب یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا بیٹو اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے یا کسی اور چیز کی عبادت کرو گے؟ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بٹھا کر سمجھا رہے ہیں. تو انبیاء کا اسلوب بیٹوں کی تربیت کا عجیب ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک علیم حکیم. یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تمہارا رب بڑا جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اور یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ معلوم ہو اور ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کو ان کا خواب معلوم ہو. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا الشیطان، یہ شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی ویسے انہوں نے بھی کیا. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کی بھائیوں میں سننے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے بہت سارے کوسچنز ہیں، تڑپ ہے، جستجو ہے. دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا، ان کے بھائیوں نے کیا کیا، کیسے انجام ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی. لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں اور اس سارے قصے میں یہ ساری باتیں رکھی گئی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر جیسے بھی ہو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اسے وہ چھپا نہیں رکھ سکے. اپنے بھائیوں کو معلوم ہو گیا. بچے کی عادت ہوتی ہے جب کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے تو دوسرے بھائیوں کو بھی بتاتا میں نے ایسا دیکھا ویسے دیکھا. باپ نے بھلے منع کیا لیکن وہ چھپا نہیں سکے، بھائیوں کو معلوم ہوا. بھائیوں نے کیا کیا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. بھائیوں نے کہا ارے کیا بات ہے، ہمارے ابا یوسف سے زیادہ پیار محبت کرتے ہیں اور ہم لوگ بڑی جماعت ہیں،
ہم لوگ بڑے ہیں، طاقتور ہیں، ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف سے کرتے ہیں. تو ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ بھائیوں نے کہا جیسے قرآن مجید کہتا ہے احب الی ابینا، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام محبت تو سارے بیٹوں سے کرتے تھے. جیسے انہوں نے کہا احب، ہم سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں. ایک باپ اپنے بیٹوں سے ساروں سے محبت کرتا ہے، وہی کام حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام میں کچھ خاص باتیں تھیں جس کی وجہ سے دوسرے بچوں سے زیادہ ان سے محبت زیادہ کرتے تھے. محبت کا تعلق قلبی کیفیت ہے، دل سے ہے، اور دل کسی پر زیادہ آ سکتا ہے، کسی پر کم جا سکتا ہے. اب وہی نہیں کہ ترازو لے کر تولو ملی لیٹر اس کے حساب سے یہ اتنا محبت اس کو اتنی کہا، ایسے نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ قلبی کیفیت ہے جس کو کسی کو کم سرس ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وٹنس بننا ہے. بولا کیوں؟ آپ کو وٹنس اس لیے بننا ہے کہ میں میرے ایک بیٹے کو ایک باغیچہ دے رہا ہوں، آپ اس کے لیے وٹنس بنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے دوسرے بچے بھی ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیا ہر بچے کو تم نے ایسے ہی دیا؟ نہیں اللہ کے رسول. بولا کہ تب تو میں نہیں بنوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم ایک بچے کو دو دوسرے بچے کو نہ دو. یہ تو دینے کی بات ہے، اس میں تو برابری چاہیے، لیکن دل کی جو محبت ہے یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی. کسی بچے سے آدمی زیادہ محبت کر سکتا ہے، کسی سے کم کر سکتا ہے، لیکن محبت تو حضرت یعقوب علیہ السلام ساروں سے کرتے تھے. جیسے انہوں نے کہا احب الینا، یہ ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. ہم بالکل ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، ابا کو ہم سے محبت کرنی چاہیے. ہم کو چھوڑ ہم سے تو کرتے ہیں لیکن زیادہ محبت یوسف سے کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. دیکھیے فوراً انہوں نے فتویٰ بھی دے دیا. کیا فتویٰ دیا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا بالکل کھلے اندھیرے میں ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں. ہمارے ابا کھلی گمراہی میں ہیں، ہم کو چھوڑ کر ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. فوراً انہوں نے حکم بھی لگا دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ چلو ایسا کرتے ہیں، اس بات کو ختم کرنے کے لیے اقتلوا یوسف اب اطرحوا، ایسا کرو کہ یوسف کو قتل کر دو. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. بانس رہے تو لوگ بانسری بناتے ہیں، اب یوسف ہی نہ رہیں تو ابا کس سے محبت کریں گے؟ ہم سے محبت کریں گے. اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم، ایسا کرو کہ یا اس کو کہیں دور لے جا کر پھینک دو. تو پہلے تو انہوں نے قتل کا پلان بنایا تھا، لیکن ایک بھائی ایسا تھا جس کا دل تھوڑا نرم تھا. بولا ارے ایسا تو نہ کرو کہ بچے کو قتل نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہیں دور کنویں میں لے جا کر اسے ڈال دیتے ہیں، کہیں اندھے کنویں میں اسے، باوڑی میں ویل میں اسے ڈال دیتے ہیں. یوسف ابی طرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، اب ایسا ہوگا کہ اب تمہارے باپ کی محبت صرف تمہارے لیے خاص ہو جائے. اب یوسف تو نہیں رہیں گے، ابا تم سے محبت کریں گے، اور تم وجہ ابیکم، اور تم ایسا کرنا کہ بعد میں نیک آدمی بن جانا. قتل کر دینا، بعد میں کیا بن جانا؟ نیک آدمی بن جانا. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بہت سارے لوگ سودی ویاپار کرتے ہیں، سود کا لین دین، وڈی کا ویاپار کرتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، دیتے ہیں، گناہوں میں لطپت ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں سال میں ایک مرتبہ حج کر کے آ جانا، سال میں ایک مرتبہ حج کر لینا اور ایک مرتبہ عمرہ کر لینا، سارا اکاؤنٹ صاف. پھر کرنا پھر جانا، پھر کرنا پھر جانا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ایسا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. ارے توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں. یہ کیا اپ ڈاؤن والا معاملہ لگا رکھا ہے، ادھر کرو ادھر بجاؤ، ادھر لگاؤ ادھر بجاؤ. یہی بات انہوں نے بھی کہی. کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے ایسا کریں گے ہم پہلے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا دور پھینک دیں گے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم لوگ اچھے ہو جائیں گے.
اس کے بعد بالکل نیک لوگ ہو جائیں گے. پہلے قتل کر دیں گے, مرڈر کر دیں گے, یوسف کو ختم کر دیں گے, پھر توبہ توبہ, پھر بالکل اچھے ہو جائیں گے اور ابا ہم سے پیار کریں گے, محبت کریں گے. یہ انہوں نے بتایا تھا. تو انشاءاللہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم آئندہ درسوں میں بتائیں گے کہ کیا انہوں نے اس سے روبہ عمل کیا اور کیا یہ طریقہ غلط ہے. تو آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ بڑی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں, گناہوں کی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں, نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں. محمد ابن سیرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا اثر آدمی کی زندگی میں نظر آتا ہے, آدمی کے طور و طریقے میں, چہرے میں نظر آتا ہے. نور, ایک نور اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرتے ہیں. اور محمد ابن سیرین کے بارے میں کہا کہ وہ مسجد میں آتے تو لوگ ان کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھتے تھے. ان کے چہرے پر نیکی کا وہ اثر ہوتا تھا, لوگ چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ پڑھتے تھے. تو آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پسینے میں بدبو پیدا کی, اگر کوئی پسینہ نکلتا ہے تو بدبو آتی ہے, جسم سے بہت ساری بدبو آتی ہیں. اگر گناہ کی بدبو اگر اللہ پیدا کرتا تو حالت کیا ہوتی؟ اگر اللہ تعالیٰ گناہ کی بدبو بھی پیدا کرتا, جو گناہ ہم گناہ کرتے ہیں فوراً بدبو آ جائے تو کوئی ہم کو سلام بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے چھپاتا ہے. تو آدمی کو فوری توبہ کر لینی چاہیے, لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح نہیں, ہم گناہ کریں گے پھر اچھے ہو جائیں گے پھر توبہ کر لیں گے. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں. یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی تو فوراً پھر توبہ کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ایسے لوگ نہیں جو توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں, پھر گناہ کرتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلواڑ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والوں کو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. ہاں ہیں احادیث کہتی ہیں, اے بندے تو گناہ کرتا رہے, معافی چاہتا رہے, میں معافی کروں گا. اگر تو اتیت بقراب الارض, زمین بھر کے گناہ لے کر آئے تو میں اس کی معافیاں لے کر آؤں گا. لیکن کیا معلوم کہ گناہ کریں اور توبہ کرنے سے پہلے موت آ جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم گناہ کرتے رہے, معافی چاہتے رہے, لیکن ایک موقع ایسا آئے گا گناہ کیا, معافی چاہنے سے پہلے موت آ گئی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے آدمی گناہ سے بچے. گناہ کا اثر اپنی زندگی میں, طور و طریقے میں, چہرے میں اللہ تعالیٰ اس کا اثر پیدا کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درسوں میں ہم سنیں گے. ان راتوں کو ہم غنیمت جانیں, ذکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نفل نمازیں پڑھیں. یہ موقع اللہ تعالیٰ بہت کم اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں. موقع کی قدر کریں, اللہ تعالیٰ موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.